السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ تو کشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، انیس سے بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلى الله تعالى عليك وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت میں جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالی کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبلیں رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل ہم سب کے آقا و مولا قائد المرسلین سید العالمین طہ و یاسین، مالک عالمیان، مالک کونین، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ولادت طیبہ کو جو 1500 سال پورے ہو رہے ہیں، اس میلاد شریف میں اس کی خوشی اور مسرت کے موقع پر
اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آیہ کریمہ جو تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اس وقت 1500 سالہ جشن یعنی 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں منا رہے ہیں، اور عاشقان رسول کے دل کی کلی کلی کھلی ہوئی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرش خاک گیتی پر جو قدم رکھا، قدم رکھے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے میلاد کے جشن میں جلوس کا انعقاد کریں گے جیسا کہ کرتے ہیں، جلسوں کا انعقاد کریں گے جیسا کہ کرتے ہیں، محفلیں سجائیں گے جیسا کہ کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوگی جیسا کہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوگی، مگر ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، آپ کو جو کرنا ہے حدود شرع میں رہ کر کے بالکل کیجئے، لیکن کبھی یہ بھی تو سوچئے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین پر کیوں تشریف لائے تھے؟ اللہ کے پیارے حبیب کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے زمین پر بھیجا کیوں تھا؟ میلاد مصطفیٰ کا مقصد کیا تھا؟ قرآن مقدس کی اسی آیہ کریمہ میں جس کو میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ نے آمد رسول کے مقصد کو بیان فرمایا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہ اللہ ہے جس نے دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو جلوگر فرمایا، اور یہ رسول دین حق لے کر کے آئے۔ الحمدللہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دین حق ہے، اور صرف ہمارا ہی دین حق ہے، اس لیے کہ جس کو اللہ دین حق کہے اس سے بڑھ کر کے حق اور سچائی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول دین حق لے کر کے آئے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کا دین دین حق ہے۔ سارے ادیان کے اندر جو سچا دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ جب اللہ کے رسول دین حق لے کر کے آئے ہیں تو اب یہ دین حق کے لیے تو حضور دین لے کر آئے، مگر کس لیے لے کر آئے؟ تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ وہ دین ہے جو تمام ادیان باطل پر غلبے کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العزت اس دین کے غلبے کے لیے اپنے محبوب کو زمین پر اللہ رب العزت نے بھیجا۔ حبیب زمین پر تشریف لائے غلبے دین کے لیے۔ پہلی بات تو یاد رکھنا، دین حق سب کو نصیب نہیں ہوتا، یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے دین حق، اور اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ہم سب کو دین حق نصیب فرمایا جو اللہ کے رسول لے کر کے آئے۔ بعض مذاہب وہ ہیں جو کہانی قصوں پر مشتمل ہیں، بعض مذاہب وہ ہیں جو رسومات پر مشتمل ہیں، بعض مذاہب وہ ہیں اللہ اکبر جن کو سیاسی میز نے جنم دیا ہے، بعض مذاہب وہ ہیں اللہ اکبر جن کو حالات اور زمانے نے جنم دیا ہے، لیکن یہ دین اسلام ہے، یہ دین محمدی ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا لایا ہوا دین ہے جس کو نازل کرنے والا خدا ہے، اور جس پر نازل ہو رہا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ جس نے نازل کیا ہے اس کا بھی نہ کوئی مثل ہے نہ مثال ہے، جس پر نازل ہوا ہے اس کی بھی کوئی نہ مثل ہے نہ مثال ہے۔ یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت جیسی ہستی اللہ اکبر جن کی ادائیں بے مثال، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اللہ کے بندو دین حق کی قدر کرو، دین حق کی قدر جانو، اس لیے کہ یہی دین ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں نجات ہونا ہے۔ کسی کی نجات نہیں ہوگی، اس دین حق پر چلنے والوں کی نجات ہوگی۔ قبر میں سکون سے کوئی نہیں سو سکے گا، اسی دین حق کا مسافر سوتا رہے گا، سکون سے سوئے گا، اور اس شان سے
सोएगा कि उसकी कब्र को अल्लाह जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। कुर्बान जाएं, अल्लाह ने हमें दिन मांगे दीन मुस्तफा अता किया, दीन हक अता किया, अब इस पर चलते रहो। और अल्लाह के रसूल क्यों आए? ताकि इसको गालिब करें, यानी गलबा दीन हो, घर घर ये दीन पहुंचे, हक पहुंचे, सच्चाई पहुंचे, ताकि लोग मखलूक की इबादत न करें, खालिक की इबादत करें। लोग रात की तारीकी की इबादत न करें, तारीकी पैदा करने वाले खुदा की इबादत करें। लोग दिन की इबादत न करें, दिन बनाने वाले खुदा की इबादत करें। अरे वो दिन की इबादत कैसे हो सकती है जिस दिन की चादर को मेरा अल्लाह चंद लम्हों में लपेट देता है और पता भी नहीं चलता कि दिन किधर जाता है। बोलो, जो दिन आज का तुमने जुमेरात का गुजारा है, इसकी चादर को लपेटने वाला कौन है? उसी को वादहू ला शरीक कहते हैं। और जिसने रात की सिया जुल्फों को बिखेर दिया है, जिसको देख रहे हो चंद घंटों के बाद सुबह होते होते ये रात की सिया जुल्फें फिर सिमट जाएगी, वो कौन है जो दिन की चादर को समेट देता है? वो कौन है जो रात की सिया जुल्फों को समेट देता है? वो कौन है जो रोजाना सितारों की अंजुमन सजाता है? वो कौन है जो रोजाना मशरिक से सूरज को निकालता है? वो कौन है जो रोजाना मगरिब में सूरज को गुरूब कर देता है? वो कौन है जिसने आसमान की बुलंदियां पैदा की है? वो कौन है जिसने जमीन का बिस्तर बिछाया है? वो कौन है जिसने सब्जाजार की चादर बिछाई है? वो कौन है जिसने शफक का जमाल पैदा किया है? वो कौन है जिसने उफक की सुर्खी पैदा की है? वो कौन है जिसने सैयारों की कायनात पैदा की है? वो कौन है जो मुर्दा अंडे से जिंदा मुर्गी को पैदा करता है और जिंदा मुर्गी से मुर्दा अंडा पैदा करता है? वो कौन है जो माँ के पेट में शक्ल बनाता है, सूरत बनाता है? अल्लाह अकबर, उसी को रब्बे मोहम्मद कहते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी की बुरहान बनकर आए, उसी की दलील बनकर आए। हुजूर ने अपनी ताकत से बताया, अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह समझ में नहीं आता, अल्लाह तसव्वुर में नहीं आता, अल्लाह तखय्युल में नहीं आता, अल्लाह जबान में नहीं आता, अल्लाह बयान में नहीं आता। वो वराउल वरा है, वो समझ से परे हैं। तो उन्होंने चांद के टुकड़े करके बताया कि जब उसके बंदे खास की कुदरत का ये आलम है तो उनको बनाने वाले खुदा की कुदरत का आलम क्या होगा? अंदाजा तो फरमाए, लोग मकड़ियों की इबादत कर रहे हैं, लोग जानवरों की इबादत कर रहे हैं, लोग दरियाओं की इबादत कर रहे हैं। तुम कितने खुशनसीब हो कि तुम मखलूक की इबादत नहीं करते, तुम मखलूक पैदा करने वाले खालिक की इबादत करते हो। और ये मिलाद मुस्तफा का सदका है, हुजूर की आमद का सदका है, ये दीन हक नसीब हुआ है। मगर शोमी किस्मत, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 15 सदियां बीत गई हुजूर अलैहिस्सलाम को जमीन पे तशरीफ लाए हुए, आज तक मेरी कौम ने दीन हक की कदर न की। इतनी बड़ी नेमत है, जो नेमत हाथों से कमाई जाती है उसकी तो कदर है। पैसों की कदर सब करते हैं, ये आदमी हाथ से कमाता है। और ये इतनी हकीर चीज है जिसे पैसा कहते हैं, इसे तो नाचने वाली औरतें भी कमा लेती है। तुमने थोड़ा कान पे बार लगे तो माफ कीजिएगा, तो बहुत हल्की सी मिसाल देके बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ। इसे तो नचनिया भी कमा लेती है, जिस्म बेचकर भी लोग पैसे कमा लेते हैं, बंदर नचाकर भी लोग पैसे कमा लेते हैं, है ना? किडनियां बेचकर भी लोग पैसे कमा लेते हैं। ये अदना आला नीच ऊंच सब पैसा कमा लेता है, लेकिन दीन अल्लाह सबको नहीं देता। दीन हक सिर्फ उन्हीं को देता है जिसको चाहता है। अगर नबी के सगे बेटे को न चाहे तो उसको भी दीन से महरूम रखे। ये अल्लाह का इंतखाब है। मोमिनों, अपनी किस्मत पे नाश करो। अगर वो नबी के सगे बेटे को दीन देना, हिदायत देना न चाहे तो उसको भी दीन से महरूम रखता है, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में। और अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को दीन की नेमत देना चाहे तो उम्मत का फिरौन और मक्के का सबसे बड़ा गुंडा जिसे दुनिया अबू जहल कहती है, अल्लाह उसके बेटे को भी मकाम सहाबियत से सरफराज फरमा देता है और उन्हें दीन की दौलत अता करके आसमान हिदायत का तारा बना देता है। देखे तो सही, कहा नबी का बेटा ईमान से महरूम रहे, दीन हक से महरूम रहे, और कहा इतने बड़े जहन्नमी का बेटा अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें ईमान की दौलत अता करके हजरत इकरमा की शक्ल में शरफ सहाबियत अता फरमाए।
یہ اللہ کا انعام ہے. قدرت جن کو چن لیتی ہے اسے دین حق کی توفیق عطا کرتی ہے, اسے دین حق قبول کرنے. تو حیرت ہے, جو نچنیاں ناچ کے کما سکے ہمارے نزدیک اس کی تو اہمیت ہے, لیکن جو انتخاب الہی سے جو نعمت ملتی ہے اس کی ہمارے نزدیک کیا اہمیت اور کیا قیمت. آپ کہیں گے کیا ہم دین کی اہمیت نہیں کرتے؟ میں نے کہا بالکل نہیں کرتے. میں کچھ ثبوت پیش کرتا ہوں, کون کرتا ہے کون نہیں کرتا مجھے کوئی کشف نہیں, علم غیب نہیں. میں تو عام مسلمانوں میں بھی سب سے گرا پڑا ادنا مسلمان ہوں. لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچنا, اگر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو پیسے کی کتنی اہمیت, مال کی کتنی اہمیت. جو مال قبر کے کناروں پہ رہ جائے گا اس کی کتنی اہمیت, اور جو دین ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے گا اس کی کیا اہمیت. دیکھو پیسوں کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم تک کھاتے ہو. پیسوں کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کے لیے فراڈ تک کرتے ہو. پیسوں کی اتنی اہمیت ہے کہ لوگ مسجد کا مدرسے کا چندہ تک کھا جاتے ہیں پیسوں کی لالچ میں. لوگ کسی کا مرڈر کر دیتے پیسوں کی لالچ میں. لوگ بھائی کا حصہ دبا لیتے پیسوں کی لالچ میں. یہی اور دین کی کیا اہمیت. اسکول جانے کے لیے بیٹے کو مار کے اٹھاتے ہیں, چل اسکول جا. بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے مارنے والوں کبھی فجر کی نماز میں مسجد بھیجنے کے لیے بھی بچوں کو ڈانٹا ہے؟ کیا اہمیت ہے دی؟ اگر فلموں میں جانا ہے تو ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے جائیں گے جگہ سنبھالنے کے لیے, اور جمعہ کی نماز میں آنا ہے تو جب امام خطبہ دے رہے ہوں گے اس وقت تو جناب وضو کر رہے ہوں, اور ابھی دعا بھی شروع نہیں ہوگی کہ لوگ مسجد چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہوں. یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ تو مقام دکھ ہے. میں نے کوئی لطیفہ نہیں کہا. دین حق کی قدر نہیں, وجہ یہ دین مفت میں ملا ہے. اس دین کی قدر ان کے پاس تھی جنہوں نے قربانیاں دی تھی, قربانیاں دے کر کے جنہوں نے دین حاصل. ہاں, جنہوں نے ماؤں کو چھوڑ کر دین پایا تھا, جنہوں نے باپ کی مار کھائی تھی اور دین نہیں چھوڑا تھا, جنہوں نے رشتہ داروں سے دشمنیاں لی تھی اور دین نہیں چھوڑا تھا, جنہوں نے سب کو چھوڑا تھا اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا تھا, ان کے پاس دین کی اہمیت تھی. اللہ نے دین حق دیا ہے اور اس دین کو اللہ نے غلبے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ یہ دین حق غالب ہو جائے. اور آج ہم اس دین کی کوئی قدر نہیں کرتے, معاذ اللہ اس کی عزت نہیں کرتے, اس کی توقیر نہیں کرتے. حال یہ ہے, اللہ اکبر, جتنی اہمیت فلموں کو ہے اتنی بھی اہمیت نماز کو نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر کے سوچو, 1500 سالہ جشن منانے والوں, رسومات پر نجات نہیں ہے, حقیقتوں پر نجات ہے. یقیناً جو کرنا ہے حدود شرع میں بالکل کرو, ہم منع نہیں کرتے, لیکن اتنا یاد رکھنا جو فلموں میں گھنٹوں پہلے جگہ سنبھالنے کے لیے جاتے ہیں, کیا وہ مسجد کی پہلی صف میں بھی جگہ سنبھالنے کے لیے اذان سے 10-15 منٹ پہلے آ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. یعنی جہنم خریدنے کا اتنا شوق ہے اور جنت میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے, اس لیے کہ دین کی قدر نہیں معلوم, دین کی اہمیت نہیں معلوم. حال یہ ہے, اللہ اکبر, کوئی نماز کو ترک کر کے بیٹھا ہے, کوئی عبادت سے دور ہو کر کے بیٹھا ہے, کوئی جرائم کے اندر ڈوب گیا ہے. حالات تو یہ ہیں, اللہ اکبر, اس قدر دن بدن حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں کہ اب تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کسے کہتے ہیں. قبر میں جس دین کے بارے میں پوچھا جائے گا پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کسے کہتے ہیں. اگر دین پتہ ہے تو بتاؤ دین کسے کہتے ہیں؟ کبھی معلوم کیا دین کسے؟ نوکری کرنے کے لیے 25-25 سال ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے لگا دی, کبھی 25 دن بھی لگائے دین سیکھنے کے لیے. جو قبر میں پوچھا جائے ہم کہاں ہیں؟ یہ رونا ہے ہمارا, اور دین کا علم نہیں, اس لیے نماز کی اہمیت نہیں, عبادتوں کی اہمیت نہیں,
ذکر اذکار کی اہمیت نہیں، گناہوں سے نفرت نہیں. جن لوگوں کو دین کی اہمیت پتا تھا، حضور نے ایک جملہ کہا تھا، بس آج کے بعد شراب حرام ہے. اٹھا کے تاریخ دیکھو، ایک جملہ تھا، بس ایک جملہ، آج کے بعد شراب حرام ہے. جن کے ہاتھوں میں کٹورے تھے چھوڑ دیا، جنہوں نے منہ میں شراب لی تھی کلی کر دی، اگل دیا، جن کے حلق تک پہنچی تھی منہ میں انگلی ڈال کر کے الٹی کر دی، جن کے مٹکوں میں بھری تھی مٹکے پھوڑ دیے گئے، حتیٰ کہ جن برتنوں کے اندر شراب پیتے تھے ان برتنوں میں پانی پینا بھی بند کر دیا، ان برتنوں کو بھی توڑ دیا. مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر نالیوں میں شراب بہ رہی تھی اور لوگ دیکھ رہے تھے. جن کو ماں کی گود سے شراب کا عادی بنایا گیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کے ایک جملے سے وہ انقلاب تھا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب کو بہا دیا گیا تھا. وہ بتا رہے تھے ہمیں شراب اہم نہیں ہے، ہمارا شوق اہم نہیں ہے، ہماری طبیعت اہم نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کے دین کی اہمیت ہے. دین کے نام پر ہم سے جو لے لیا جائے ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. ارے شوق شراب کی اوقات کیا ہے، اگر ہم سے جان مانگی جائے تو بھی ہم دین کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں. اور انہوں نے اس کی عملی تصویر پیش کی. یہاں تو حال یہ ہے، رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ، دینداری کا دعویٰ، اور علماء، خطبہ، مفکرین، داعیان دین جو ہے ہاتھ جوڑ جوڑ کے گزارش کریں، اللہ کے بندوں مسجدوں کے قریب آؤ. تو بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا وقت نہیں ملتا. کیسا مسلمان ہے جس کو اللہ کے لیے وقت نہیں ملتا، جس کو دوستوں کے لیے، بے وفا مکار غدار دوستوں کے لیے وقت ہے. بہت معذرت کے ساتھ، یہ دنیا سے بڑا مکار کوئی نہیں، دنیا سے بڑا غدار کوئی نہیں، دنیا سے بڑے بے وفا کوئی نہیں. جن دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے ہو، پتا ہے میں نفرتوں کے بیچ بونے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ایک دو دوست اگر کسی کو وفادار مل جائے تو وہ مقدر کا سکندر ہے. ورنہ حالات دوستوں کے یہ ہیں، 3 4 4 گھنٹہ ساتھ میں بیٹھتے ہیں، زبان سے ہنستے ہیں، اندر دل میں حسد کے جو ہے وہ کانٹے بوئے جا رہے ہوتے ہیں، حسد کی آگ جل رہی ہوتی ہے. تمہارا جو اچھا نہیں دیکھ سکتے، جو تمہاری خوشیاں نہیں دیکھ سکتے، جو تمہاری ترقی نہیں دیکھ سکتے، ان کے لیے 3 گھنٹے تم دے سکتے ہو. اور جو اللہ تمہیں ترقی دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے، مال دینے والا ہے، عروج دینے والا ہے، ترقی دینے والا ہے، اس اللہ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکتے. مسجدوں کو ویران کر چکے ہو، مسجدیں مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. اللہ اکبر، ذرا غور تو فرمائیں. 1500 سالہ جشن منانے والوں، اپنے نبی کی محنت پر توجہ تو دو. یہ اگر کھوجبل کی زمین پر ایک دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے تو یہ کس کی محنتوں کا نتیجہ ہے؟ یہ آمینہ کے لال کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان کے آل و اصحاب کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اتنی آسانی سے اذان یہاں تک نہیں پہنچی، اتنی آسانی سے قرآن یہاں تک نہیں پہنچا، اتنی آسانی سے دین یہاں تک نہیں پہنچا. کبھی احساس تو کرنا، مصطفیٰ جان رحمت پہ پتھر برسائے گئے تھے تب یہ دین یہاں تک پہنچا. مصطفیٰ جان رحمت کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تھے تب یہ دین یہاں تک پہنچا. ہاں حضور کی شہزادیوں کو طلاق دی گئی تھی تب یہ دین یہاں تک پہنچا. غالب کے اندر 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کے ساتھ حضور کے خاندان کو قید کیا گیا تھا تب یہ دین یہاں تک پہنچا. ہم نے تو دین کی اہمیت ہی نہیں جانی، حضور کی محنتوں کی قدر ہی نہیں کی. اسی لیے حال یہ ہے، نہ عبادتوں پر زور ہے نہ عمل پر زور ہے، بلکہ عمل تو دن بدن کمزور ہے. بلکہ ہماری زندگی دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اقبال نے جو مصرے کہے تھے وہ سچ ہے. یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں نہ جواب دینے کا تصور ہے نہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور ہے. ذرا اپنی زندگی تو دیکھو. کچھ نوجوان وہ ہیں جنہوں نے نشے کے داؤ پر اپنی زندگی کو لگا دیا، کچھ وہ ہیں جو وقت کی بربادی کی طرف لگے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہیں جو زنا اور شراب کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں. حالات یہ ہیں، دن بدن حرام کاریاں مسلمانوں میں بڑھتی جا رہی ہے، جوا کا کاروبار عروج پر ہے. اللہ اکبر، کتنے % مسلمان ہیں جن کے پیٹ حرام سے محفوظ ہے. اللہ اکبر، کوئی شراب کا دھندا کر رہا ہے، کوئی جوئے کا دھندا کر رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی جوئے کو کھلوا رہا ہے. حد ہو گئی ہے. جبکہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان آج سے 1450 سال پہلے کتابوں میں ہمیں بتا دیا گیا. حضور نے فرما دیا، کتابوں میں نقل در نقل در نقل آج تک چلا رہا ہے. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے اپنے غصے کا اظہار، اپنی
اپنی ناراضگی کا اظہار جوا کھیلنے والوں کے ساتھ یوں کیا تھا کہ جس نے جوا کھیلا اس نے اپنے ہاتھ کو سور کے خون میں رنگ لیا. ان کے ہاتھ سور کے خون سے رنگین ہے جنہوں نے جوا کھیلا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سور کا نام آنے پر ہمارے چہرے اترتے ہیں کہ کس کا نام لیا؟ خنزیر کا نام لیا. اللہ اکبر. سور سامنے آتا ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. سور کے نام سے نفرت کرنے والوں، خنزیر کے نام سے نفرت کرنے والوں، کیا رسول اللہ کا یہ فرمان تمہارے دل و دماغ کو جھنجھوڑتا نہیں ہے جس وقت تم جوا کھیلتے ہو؟ اللہ اکبر. آقا فرما رہے ہیں جوا کھیلنے والے اپنے ہاتھ کو سور کے گوشت اور خون کے اندر رنگ لیتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا اللہ اکبر کہ جس نے دنیا میں جوا کھیلا بغیر توبہ کے مر گیا، جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا، سور کے خون سے رنگین ہوگا. اب یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، عشق مصطفیٰ کے دعوے دار میرے بھائیوں، تم مجھ سے بڑھ کر عاشق رسول ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے. لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، شکیل باپو بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تم سب کی تمنا ہے کہ نہیں کہ جیسے ہی جلسہ ختم ہو ہم شکیل باپو کے آلے رسول کے ہاتھ چومیں، نائبین رسول علماء کے ہاتھ چومیں؟ یہ تمہاری تمنا ہے، ہونی بھی چاہیے. حالانکہ مصافحہ کرنے کے، اللہ والوں سے مصافحہ کرنے کی برکت بڑی ہے. ایک بادشاہ مرا، اس کو کسی نے جنت میں دیکھا، اعمال اچھے نہیں تھے، تو پوچھا او دشمن خدا تو جنت میں کیسے آیا؟ اس نے کہا میں نے امام حسن بصری کے ہاتھ چومے تھے، اس کے صدقے میں اللہ نے مجھے جنت عطا کر دی. تو سنیوں کا تو عقیدہ ہے کہ کوئی اللہ والا مل جائے اس سے مصافحہ کر لیں، اس لیے کہ مصافحہ کر لیں تو اس کی وجہ سے ہم پہ جہنم حرام ہو جائے، ہے نا. لیکن ایک بات آپ سے کہوں، آل رسول سے مصافحے کی بات ہو تو ہم ایک دوسرے کو دھکیل تک دیتے ہیں، دھکا تک دیتے ہیں، کسی کا خیال نہیں کرتے. وجہ آل رسول سے، جن کی رگوں میں نبی کا خون ہے. حضور کا خون تو ابھی تک موجود ہے نا، اسی لیے کہ آل رسول موجود ہے، نبی کا خون موجود ہے. حضرت علامہ ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ لکھتے ہیں کہ جب قرآن شریف کی یہ آیت کی تفسیر امام جعفر صادق سے پوچھی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو اللہ ان پر عذاب نہیں فرمائے گا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. حبیب جب تک تم ان کے درمیان ہو ان پر اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا. تو امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ حضور تو پردہ فرما گئے، اب حضور ہمارے درمیان کیسے موجود ہے؟ اب امت پہ عذاب اجتماعی طور پہ کیوں نہیں آتا؟ تو امام الائمہ امام جعفر صادق کہا کرتے تھے حضور موجود اس طرح ہے کہ تمہارے درمیان رسول کی اولاد موجود ہے، حضور کی آل کا موجود ہونا حضور کی موجودگی کے برابر ہے. اتنی بڑی بات ہے. تو حضور کا خون جہاں ہو تم مصافحے کے لیے دوڑ پڑتے ہو، دھکم دھکی کرتے ہو، ریل پیل کرتے ہو، یہ تمہاری عقیدتیں ہیں. یا جو نائبین رسول علماء جنہوں نے نبی کا علم اپنے سینے میں رکھا ہے تم ان سے مصافحے کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہو. اگر نبی کی بجائے آل نبی کی بجائے اگر نبی ہوں تو پھر مصافحے کا شوق کیا ہوگا؟ آل نبی کی بجائے اگر نبی ہو تو مصافحے کا شوق کیا ہوگا؟ نائب نبی کی بجائے بنفس نفیس خود مصطفیٰ جان رحمت جلوہ گر ہوں تو پھر ذوق و شوق کیا ہوگا؟ اور یہ منظر تم دیکھو گے انشاءاللہ کہ ایک ایسا موقع آئے گا جسے میدان محشر کہتے ہیں، اور محشر میں مصطفیٰ جان رحمت اپنے غلاموں سے مصافحہ کریں گے. بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ محشر میں بھی ایک محشر ہوگا جب آمنہ کے لال سے مصافحے کا شرف ہوگا. وہ دن بھی کیا دن ہوگا. میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. محشر میں سب پریشان نہیں ہوں گے، جو پریشان رہنے والے ہیں وہ پریشان ہوں گے. مولانا حسن بریلوی نے بہت اچھی بات کہہ دی، کہتے ہیں کہ عدو حضور کا آفت
میں مبتلا ہوگا، جو حضور سے کٹا ہوا ہے آفت میں وہ مبتلا ہوگا۔ ارے جو حضور کے وفادار ہیں ان کے لیے تو انشاءاللہ محشر میں بڑے شان شوکت تام جھام وارے نیارے ہوں گے۔ اس دن کیا مزہ آئے گا، ارے جب آل نبی اور نائب نبی کی محفل میں بیٹھو تو اتنا لطف آتا ہے، جب آمینہ کا لال سامنے ہوگا تو پھر لطف کا عالم کیا ہوگا۔ ارے بلکہ ہم تو عشاق یہ کہتے ہیں اگر ان کا دیدار مل جائے تو پھر ہم جنت کی بھی تمنا نہ کریں، اس لیے کہ یار کا دیدار جنت سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے تو بریلی کا قلندر کہتا ہے جنت نہ دے نہ دے، جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے۔ رویت کہتے ہو زیارت کو، جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگ و بر کی ہے۔ ارے جب پھول مل جائے تو پتی کو کون ڈھونڈنے نکلے، جب پھول مل جائے تو پتی کو کون تلاش کرے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں یار کی زیارت ہو جائے جنت سے بڑی چیز میں، یار مل گیا۔ ارے جنت کیا ہے بھائی، یار کے سامنے جنت کیا ہے، کیا ہے جنت، کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کے، جس کے سر کا صدقہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ خوجبل والوں کو نہیں کہتا کہ بولو سبحان اللہ، لیکن اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو عاشق ایسے میلاد کی محفل میں چپ نہیں بیٹھتے، یا تو بہت دنوں کے بعد ملے ہو تو ہیبت میں ہو یا حیرت میں ہو، لیکن حضور کا ذکر آئے تو ایسے چپ نہیں بیٹھنا، حضور کا ذکر آئے تو خوشی میں کہنا نعرہ تکبیر۔ بے وقت نعرہ نہ لگے، سن لو ذرا تو کام کیا عرض کر رہا تھا، توجہ فرمائے۔ جب حضور کی شان کی بات آتی ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ فرماتا ہے، حضور کی شان کی بات جب آتی ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ فرماتا ہے، اور یہاں امتی سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے کہا نا سبحان اللہ، سبحان الذی، محبوب کی سیر بعد میں بیان ہو رہی ہے، پہلے اللہ خود سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ کون سے آپ لوگ وی آئی پی بن کر کے آئے، محبوب کی محفل میں وی آئی پی بن کے نہیں آنا، محمد عربی کا فقیر بن کر آنا۔ یہاں سب اپنے اپنے جلوے گھر رکھ کے آنا، یہاں سب غلام ہے، یہاں سب غلام ہے۔ اس لیے جہاں دیوانگی ہوتی ہے وہاں شرم نہیں ہوتی، اور جہاں شرم ہوتی ہے وہاں دیوانگی نہیں۔ دیوانگی سے بیٹھو، یار کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے۔ توجہ فرمائے، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اگر یار مل جائے تو پھر ہم جنت کی بھی طلب نہ کرے، پرواہ نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جنت کیا ہے، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے۔ ارے وہ محمد عربی کا صدقہ ہے جسے لوگ جنت کہتے ہیں، اور کیا جنت ہے۔ بلکہ ایک بات اور آپ سے کہہ دوں آگے بڑھنے سے پہلے، دو جملے۔ کچھ لوگ اس وقت بحث کر رہے ہیں، باپو اس وقت بحث کہ صحابہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا صحابی بھی کہتا ہے اور جنتی ہونے میں شک بھی کرتا ہے، پاگل ہوا ہے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس کو نبی مل چکے، توجہ نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جسے نبی، بولے بھائی جس کو نبی مل گئے وہ جنت کی طلب کیا کرے۔ ارے 14ویں صدی کا عاشق ہے جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر، مجھے جنت چاہیے نہیں، یار مل جائے تو جنت ہی نہیں چاہیے نا۔ اس لیے کہ جس کو پھول ملے وہ پتی کے پیچھے کیوں بھاگے۔ اب تم ابو بکر و عمر کے جنتی ہونے پہ بحث کر رہے ہو، میں نے کہا سن، ہم سنیوں کے عقیدے میں صحابہ کی جنت کا حال یہ ہے کہ صحابہ جنت کے طالب ہو نہ ہو یہ 2 نمبر کی بات ہے، جنت کو اصحاب مصطفیٰ کی طلب ہے۔ اس نے جنت کی اس وقت تک تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ابو بکر و عمر کا اس میں داخلہ نہیں ہو۔ کیا پاگل لوگ نکلے ہیں جو صحابہ کے، ارے جس کو یار مل گیا اب اس کی جنت، بھائی جس کو اصل مل گیا اسے صدقے کی ضرورت ہے۔ جنت کیا ہے؟
देख रहे हैं, बरेली का कैलेंडर इसी को कहते हैं। मौलाना ने इशारा किया था कि हम उर्स भी बनाएंगे 5 दिन के बाद। मैंने कहा अभी सब कर लो, महफिल सज गई है, 5 दिन के बाद किसने देखा, सब भी करो, मिलाद भी कर लो, उर्स भी कर लो, इस्लाम माशरा भी कर लो। तो उस पाक के खजाने में कोई कमी है? 14वीं सदी का आशिक कह रहा है जन्नत न दे, न दे, तेरी रूयत हो खैर, यार की रूयत हो गई तो जन्नत के पीछे भागो। हम जन्नत की तहकीर नहीं कर रहे और न जन्नत की तहकीर को जायज समझते, है ना। लेकिन जिसको नबी मिल गए, अब उसे जन्नत की क्या, उसके जन्नत की होने में बहस करते हो, पागल हुए हो। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में सुन्नियों को कह रहा हूं, सुन्नी भी हो, सुन्नी कहलाते भी हो, यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किकों पर इस कदर फिसल गए कि सहाबा के जन्नती होने में शक कर रहे हो, हैं? भूल गए अपने बुजुर्गों की वो बात कि आले मोहम्मद का दीवाना बहलूल दाना जो इमाम जाफर सादिक का गुलाम था, क्या उसने जन्नत बेची नहीं? जब बहलूल दाना जन्नत बेच सकता है, जाफर सादिक के मुरीद की शान ये है कि जो बादशाह की बीवी को जन्नत बेच दे, तो मुस्तफा जान रहमत के मुरीद सहाबे किराम की शान का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अजमत सहाबा, हर सहाबिये नबी। बहलूल का जन्नत बेचना तो मान लिया, इमाम जाफर सादिक के मुरीद का जन्नत बेचना मान लिया, और उनके नाना के मुरीदों का जन्नती होने में अभी तक शक में गिरफ्तार। हम अहले शक नहीं, हम अहले यकीन है। हुजूर शेखुल इस्लाम ने बहुत खूबसूरत बात कही थी। हमारे मुर्शिद इजाजत हुजूर शेखुल इस्लाम रईसुल मुहक्किकीन ने कहा था कि यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। सुन्नी अहले यकीन है, अहले शक नहीं है। तो बात दूर निकल गई। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मैदान महशर में हुजूर की जियारत होगी इंशाअल्लाह, होगी इंशाअल्लाह, जियारत होगी। और सिर्फ जियारत नहीं होगी बल्कि मुसाफा भी होगा, है। और जब मुसाफा होगा तो सुन्नियों के मजे क्या होंगे, है ना। लेकिन अब ये लोग जरा दूसरी समत में तवज्जो करें। इमाम गजाली फरमाते हैं जिसने दुनिया में जुआ खेला होगा उसका हाथ सूअर के खून से रंगा हुआ होगा। तो अगर आपके हाथ में कीचड़ लगा हो तो क्या आप आले रसूल से मुसाफा करने की हिम्मत करते हो? हैं? हाथ में कीचड़ लगाओ, कीचड़ पाक है ना, कीचड़ अगर उसके नापाकी पे आपका कोई, आपके पास कोई सबूत और दलील नहीं है, कीचड़ तो पाक है, मिट्टी से में पानी मिल गया कीचड़ बन गया, पाक है वो। तो जब कीचड़ लगा हो तो आले रसूल से मुसाफा नहीं कर सकते। जुआ खेलने वालों, जब तुम्हारे हाथों में सूअर का खून लगा होगा कयामत में, तो क्या तुम अपने नबी से मुसाफा कर सकोगे? आज जुआ ऑनलाइन खेला जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। बड़े बड़े मजहबी घराने के लोगों को हम देख रहे हैं कि जुआ खेल रहे हैं। खेत बेच लिया जुआ खेलने के लिए, मकान बेच दिया जुआ खेलने के लिए, लोगों से कर्ज ले रहे हैं कि ये बार चांस लग जाए कर्ज दे दे, ये बार चांस लग जाए, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे इतना कर्ज बढ़ रहा है अब दे नहीं सकता, कल्लाश हो गया तो फांसी के फंदे पे लटक रहा है, खुदकुशी कर रहा है, यानी अपने आप को जहन्नम की गिजा बना रहा है। जरा गौर तो कीजिए। अरे हार गया तो ये हुआ, और अगर जीत गया तो उससे बड़ी मुसीबत। जीत गया, करोड़पति बन गया, लखपति बन गया, अरबोपति बन गया, अब्जोपति बन गया, लेकिन हुआ तो हराम का सब। अब उससे कपड़े खरीदेगा, जब तक कि वो कपड़ा तेरे बदन पे रहेगा अल्लाह तुझ पे लानत करेगा। अगर तू उससे घर बनाएगा, जब तक उसकी एक ईंट भी बाकी रहेगी अल्लाह तुझ पे लानत करेगा। उस घर में जब तक लोग मौजूद रहेंगे अल्लाह तुझ पे लानत करेगा। अरे वो लुकमा खाएगा, जब तक वो लुकमा तेरे पेट में रहेगा, कम से कम लुकमा पेट में रहने की मुद्दत 40 दिन तक है। जुआ खेलने वालों, हार रहे हो तो फांसी के फंदे पे लटक रहे हो, हार रहे हो तो बदनाम हो रहे हो, हार रहे हो तो खेत खलियान मकान दुकान सब नीलाम हो रहा है, और अगर जीत रहे हो तो कितनी बड़ी लानत है। अल्लाह अकबर। एक लुकमा हराम का पेट में गया,
40 दिन तक ना दुआ कबूल हो रही है, ना नमाज कबूल हो रही है, ना कोई इबादत कबूल हो रही है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो फरमाओ, जरा गौर तो करो मेरे भाइयों। खुदा अल्लाह तुम्हें अपनी पनाह अता करे, हम सबको अपनी अमान अता करे। किस लालच में पड़े हो मेरे नौजवानों, शॉर्टकट में, करोड़पति बनने के चक्कर में, इजी मनी के चक्कर में जुए की तरफ न जाओ। हमारा मजहब जुए का मजहब नहीं है, हमारा मजहब नशे का मजहब नहीं है, हमारा मजहब गैरुल्लाह की इबादत का मजहब नहीं है, हमारा मजहब रसूमात का मजहब नहीं है, हमारा मजहब कहानी किस्से का मजहब नहीं है। अरे हलाल के जरिए से कमाओ, हलाल के जरिए से कमाओ। अल्लाह तुम्हें तुम्हें उतना ही माल देगा, लेकिन माल उतना मिलेगा जितना नसीब में मिला है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें खूब बरकत देगा। हराम बहुत ज्यादा आता है मगर उसमें बरकत नहीं होती, हलाल थोड़ा थोड़ा आता है मगर उसमें बहुत बरकत होती है। बार बार उलमा आपको समझाते हैं, सूअर जो है साल में कई दर्जनों पैदा होते हैं, लेकिन हर दरवाजे पे सूअर बंधा हुआ नहीं मिलेगा, सूअर का कभी रेवड़ नहीं मिलेगा। लेकिन सुबहान अल्लाह, बकरियां 2-3 पैदा होती है, हर दरवाजे पे बकरी नजर आ रही है, रेवड़ के रेवड़ जंगलों में बकरियों के नजर आ रहे हैं। अरे रोजाना तो हजारों काट के खा जाते हो, लाखों काट के खा जाते हो, बकरीद में करोड़ों कटती है। लेकिन कभी किसी ने कहा इस साल कुर्बानी नहीं होगी क्योंकि बकरियों का शॉर्टेज चल रहा है? किसी ने कहा नहीं। कहा क्यों? इसलिए कि अल्लाह बता रहा है जिसको हलाल करता हूं उसमें बरकत अता करता हूं, और जिसको हराम करता हूं उससे बरकत उठा लेता हूं। मेरे भाइयों, हलाल को, ये जो नौजवान आजकल मेरे पास आईफोन ही चाहिए, मेरे पास कीमती सवारी ही चाहिए, मेरे पास दोस्त के पास कार है, मेरे पास भी कार चाहिए, उसके पास बाइक है, मेरे पास भी बाइक चाहिए, उसके पास कीमती मोबाइल है, मेरे पास भी चाहिए। याद रखिए, ये दौड़ का दौर है, ये मुकाबला आराई का दौर है, ये तकाबुल का दौर है। यकीनन तरक्की करो। तरक्की करने से किसने मना किया? माल कमाने से किसने मना किया? आपको बताऊं, ये अकीदत की बुनियाद पे नहीं, बल्कि मैं सच्चाई कहूं आपको। अकीदत तो हमारी बहुत बड़ी है, लेकिन सच्चाई कहूं, रसूलुल्लाह के दौर में हुजूर जितने मालदार थे, हुजूर से बड़ा कोई मालदार नहीं था। जाहिरी तौर पे कह रहा हूं, जाहिरी तौर पे कह रहा हूं। आपने हिजरत का वाकया सुना होगा, जब सरकार सिद्दीक अकबर, अफजलुल बशर बाद अल अंबिया, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला के घर हुजूर अलैहि सलाम तशरीफ ले गए। गौर करना, ध्यान देना, आजकल लोगों ने, मजहबी लोगों को इस तरीके से बना के पेश किया कि माज़अल्लाह उनसे बड़ा मुफलिस कोई नहीं था, उनसे बड़ा कल्लाश कोई नहीं था, उनसे बड़ा मजबूर कोई नहीं था। झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं ये लोग जो इस तरीके से मजबूर महज बना के पेश करते हैं। सुनो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से बड़ा उस दौर में कोई मालदार नहीं था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के पास पहुंचे और हिजरत के लिए सिद्दीक अकबर ने 2 ऊंटनियां फरबा तैयार कर रखी थी। या रसूल अल्लाह, एक आपके लिए, एक मेरे लिए। आका ने फरमाया, अबू बकर इसकी कीमत बताओ, मैं कीमत अदा करूंगा, उसके बाद ये ऊंटनी कबूल करूंगा। आप अंदाजा फरमाएं, इतने करीबी यार से भी हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल किसी पे बोझ बनना नहीं चाहते थे, और ना हुजूर किसी पे कभी बोझ बने हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर मैं इसकी कीमत अदा करूंगा। सिद्दीक अकबर रोने लगे, या रसूल अल्लाह, ये गैरियत का तसव्वुर कैसा? हुजूर, क्या मैं गैर हूं? हुजूर, मैं भी आपका हूं, मेरा माल भी आपका है, सब कुछ आपका है। या रसूल अल्लाह, आप रकम अदा करने की बात कैसे फरमा रहे? उसके बाद आप देखें, जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे और मस्जिद खरीदने की बात आई तो सिद्दीक अकबर ने कहा, हुजूर मैं रकम अदा करता हूं। आका ने फरमाया, मैं इसकी रकम अदा करता हूं। अंदाजा तो फरमाए, जरा गौर तो कीजिए, माल कमाने से किसने मना किया? हमारे यहाँ जितनी बड़ी हस्तियां हैं ये सब ताजिर है। रसूलुल्लाह ने तिजारत की है, सिद्दीक अकबर ने तिजारत की है, फारूक आजम ने तिजारत की है, उस्मान गनी ने तिजारत की है, मौला अली ने तिजारत की है, इमाम हसन ताजिर थे, इमाम हुसैन ताजिर थे। भाई, जो ये इतने बड़े ताजिर लोग थे कि एक एक वक्त में 50-50 हजार ये फकीरों को भीख में दे देते थे। कोई गरीब और मुफलिस लोग इतना देता है? आपके खोजबल में और गिरद नवाज से आने वालों बताओ, कभी किसी को 50,000 भीख में दिया है क्या? अरे अपनी बहन को ईदी नहीं देते 50,000। लेकिन इमाम हसन, इमाम हुसैन वो मालदार लोग हैं कि एक एक वक्त में भिखारियों को 50-50 हजार देते हैं और फिर कहते हैं तू ऐसे वक्त आया कि बहुत ज्यादा हम नहीं दे सकते, ये थोड़ा ले जा, कभी आना फिर इससे ज्यादा अता कर दे। और तो फरमाइएगा, तो ये सब मालदारों का मजहब है इस्लाम। इसीलिए तो हमारे यहाँ ज़कात का निजाम है। निजाम ज़कात कहाँ होगा? जहां माल होगा वहीं तो होगा।
آپ کو بتاؤ حضور اتنے مالدار تھے، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں قربانی کرتے تھے کتنے جانور کی کرتے ہو؟ 1 2 3 4 5 بس 7 8 10۔ حضور علیہ السلام نے ایک ایک وقت میں 63 اونٹ ذبح کیے۔ سیرت پڑھی ہی نہیں نا، سب کو پڑھا، حضور کو نہیں پڑھا۔ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی زندگی نہیں پڑھی نا، اس لیے دھوکے میں ہو، فریب میں ہو۔ 63 اونٹ ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ 63 اونٹ ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک اونٹ اگر آج کے دور میں سرخ اونٹ اچھا فربا خریدو نا، یہ راجستھان والے نہیں، یہ پچر کی طرح چلتے پھرتے لڑکھڑاتے ہیں، وہ اونٹ نہیں کہہ رہا ہوں، عرب والے اونٹ جو سرخ اونٹ ہے، کم سے کم اگر اس کی قیمت 10 لاکھ کی پکڑو تو 63 اونٹ کی قیمت کتنی ہو رہی باپ؟ بتاؤ کتنی ہو رہی بھائی؟ 63 اونٹ کی قیمت ہے 10 اونٹ کی قیمت اگر آپ پکڑے نا تو 1 کروڑ ہو رہی ہے۔ صحیح ہے نہیں ہے؟ کتنی ہو رہی ہے؟ 10 اونٹ کی قیمت کتنی ہو رہی ہے؟ 1 کروڑ۔ 60 اونٹ کی قیمت کتنی ہو رہی ہے؟ 6 کروڑ۔ اور اس کے بعد وہ 3 ادھر پکڑ لو، 30 کے کتنے ہو گئے؟ نبی نے ایک وقت میں 6 کروڑ 30 لاکھ کے اونٹ ذبح کیے۔ یہ کم سے کم اندازہ بتا رہا ہوں، کم سے کم اندازہ، یہ کم سے کم اندازہ ہے۔ کوئی بادشاہ جس نے اتنی بڑی اتنی قربانی میں اتنا خرچہ کیا؟ بتاؤ ہے کوئی؟ میں کوئی آسمانی بات اپنی طرف سے کوئی بنا کر تو نہیں پیش کرو، سیرت کے موجود حضور کی سیرت اٹھا کے پڑھ لو نا۔ وہ جو حجت الوداع کے موقع پر جو قربانی کی 63 حضور علیہ السلام نے چند ذبح کیا، اس کے بعد مولا علی سے بقیہ تم ذبح کر دو۔ غور فرمائے، یہ کوئی مفلس بات نہیں کرے گا کوئی۔ اچھا پھر بڑی بات یہ ہے کہ کوئی یہ بھی نہیں سوچ سکتا معاذ اللہ کہ کوئی وہاں جیسے لوگوں نے دوسرے مذاہب میں پیٹیاں رکھی ہوئی ہے ویسے کوئی پیٹی رکھی ہوئی تھی، آتے جاؤ دیتے جاؤ۔ وہاں تصور کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کے صلے میں کچھ نہیں چاہتے۔ لے کر آئے تھے نا اصحاب مال کہ حضور حالات کچھ بہتر سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، مال قبول کر لے، تو آیت آئی کہ نہیں آئی کہ ہم تم سے کچھ اجرت نہیں چاہتے، اس لیے کہ اجرت مزدور لیا کرتے ہیں، بادشاہ لوگ اجرت نہیں لیا کرتے۔ حضور مزدور بن کر نہیں آئے تھے، حضور تو محبوب بن کر کے آئے۔ مزدوروں کو اجرت دی جاتی ہے، محبوبوں کو نہیں دی جاتی۔ تو حضور علیہ السلام کی شان، حضور تاجر، جس غوث اعظم کا نام لیتے ہو پورے بغداد میں ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی تاجر نہیں تھا۔ جس امام اعظم کے مقلد ہو ان کے دور میں ان سے بڑا پورے بغداد میں کوئی تاجر نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہے پھر شارٹ ٹائم میں مالدار بننے کے چکر میں، ایزی منی کے چکر میں لوگ جوئے کی طرف کیوں جائیں؟ حلال راستے بھی تو اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ آج گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے اس جوئے کی وجہ سے۔ اور کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں، مولانا جوا بھی کھیلو پھر اذان ہوگی تو ہم نماز بھی پڑھ لیں گے۔ یہ تو بہت خطرناک طریقہ ہے نا، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ کیونکہ ایک طبقے نے تمہیں یہ سبق پڑھایا ہے، نماز پڑھو سب معاف، نماز پڑھو سب معاف، نماز پڑھو سب معاف۔ نماز پڑھنے کی دعوت تو ہم دیتے ہیں، لیکن یہ جو کہتے ہیں نماز پڑھو سب معاف، تو پھر کیا چلو زنا بھی ہو رہا ہے نماز بھی ہو رہی ہے، جوا بھی ہو رہا ہے نماز بھی ہو رہی ہے، لوگوں کا مال بھی ہڑپ کرو نماز بھی ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں پڑھی، نماز وہی نماز ہے جو گناہوں سے دور کر۔ نماز کی پہچان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ نماز وہی نماز ہے جو برائی سے روک لے، جو نماز برائی سے نہیں روکتی وہ نماز اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نماز پڑھو سب معاف، قرضہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، پھر 4-6 مہینے کے بعد پھر اللہ والے بن کے واپس آتے ہیں، یہ کوئی اللہ والا، یہ تو سب نوٹنکیاں ہے۔ جب پیٹ میں حرام ہوگا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ ہو 40 دن تک اس کی عبادت کوئی قبول نہیں ہوتی۔
ایک لقمہ حرام کا ہو تو 40 دن تک وہ پورا خون ہی حرام کا ہو گیا ہو، پورا گوشت ہی حرام سے بنا ہو، لباس بھی حرام کا ہو، چپل بھی حرام کی، نیچے کا مسلح بھی حرام کے پیسوں کا ہو، کیا ہوگا؟ کون سی نماز ہوگی؟ نماز تو حلال کھانے والوں کی، نماز تو حلال کپڑے والوں کی ہے، نماز تو حلال طبیعت والوں کی، حلال سوچو فکر والوں کی ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو، سوچو، اللہ 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 اکبر۔ ایک لقمہ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے جس نے حرام کا 1 درہم کھایا 1000 سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو سب معاف۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جوا کھیلا، دھیان سے سن لو، بس بات کو میں ختم کروں، اس لیے کہ منتظمین نے مجھ سے کہا تھا کہ 12 بجے جلسہ ختم کرنا ہے، لیکن تھوڑی تاخیر ہو گئی تو میں بھی اب 5 منٹ میں بات ختم کروں۔ توجہ ہے آپ کی، دھیان سے سننا۔ کچھ لوگ جوؤں کے اڈے بھی چلاتے ہیں، نمازی پابندی سے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے پتہ نہیں کس سے سن رکھا ہے نماز پڑھو سب معاف۔ نماز ہو تو سب معاف ہونا، جب نماز ہی نہیں ہوگی۔ سن لیجئے ذرا، جوا کھیلنے والے میرے جوان اپنے آپ پہ رحم کر لیں۔ یہ جو ڈیجیٹل طریقہ آج ایجاد ہوا ہے، بہت تیزی کے ساتھ اس بلا میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ ماں باپ تنگ ہے، بہت تمنا لگا کے رکھا تھا ماں باپ نے کہ بیٹا جوان ہوگا۔ جیسے جیسے بچے جوان ہوتے ماں باپ کی تمنائیں بڑھتی جاتی، امنگیں بڑھتی جاتی، مرادیں بڑھتی جاتی، توقعات بڑھتی جاتی ہے۔ کاش ان جوانوں کو کوئی سمجھائے، سیریل نے تمہیں برباد، فلموں نے تمہیں برباد کیا۔ تم فلمیں سیریل دیکھ کر کے، اللہ اکبر، ریل دیکھ کر ریل زندگی سے تم بھاگ رہے ہو۔ میری قوم کے جوانوں، یاد رکھنا، ریل الگ ہوتی ہے، ریل الگ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی ریل نہیں ہے، ہم ریل زندگی میں جی رہے ہیں۔ ریل وہ ہوتی ہے جس میں میک اپ بھی نہیں بگڑتا، اور ریل زندگی وہ ہوتی ہے کہ سو کے اٹھو تو منہ میں خوبصورت سے خوبصورت انسان کے منہ میں بدبو آتی ہے۔ آپ اگر ریل دیکھو گے تو ریل والوں کو آپ چھوڑ دو گے، بھول جاؤ گے۔ ریل زندگی تلخ لگے گی، ریل زندگی آپ کو جہنم لگے گی، ریل زندگی سے آپ بھاگو گے، رشتوں کو توڑ دو گے۔ خدا کے لیے اس مصنوعی دنیا کو دیکھ کر اپنی حقیقت کی دنیا کو آگ مت لگاؤ۔ اس میں جوؤں کی ترقی دیکھ کر، اس میں جوؤں کے اوپر ابھارنے کو دیکھ کر، میں نے رمی میں اتنا جیت لیا اور اس نے اتنا جیت لیا، وہ اتنا کار مل گئی، اس کو یہ بن گیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اگر جوؤں میں اتنی ہی ترقی ہوتی تو پھر لوگ دکانیں بند کر کے سب وہی کرتے۔ اللہ کے بندو، تم مسلمان ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی بھی چیز کو اسلام کے اینگل سے دیکھتے ہیں، اسلام کی اینک لگا کے دیکھتے ہیں۔ لوگ ہمیں بنیاد پرست کہیں تو کہتے رہیں، لوگ ہمیں دقیانوسی خیال والا کہیں تو کہتے رہیں، لوگ اگر ہمیں بیکورڈ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، ہمیں لوگوں سے کچھ نہیں ہے، ہمیں تو یار کی فکر ہے کہ یار کی نظر میں ہمارا مقام کیا ہے۔ اور یاد رکھنا، لوگوں پر اعتبار نہ کرو، اپنے اللہ کا خیال کرو، اپنے رسول کا خیال کرو۔ سنو سنو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جوا کھیلا اور جوا کھیلنے کے بعد وضو کر کے نماز کے لیے گیا، تو جوا کھیلنے کے بعد وضو کر کے نماز کے لیے جانے والا ایسا ہے جیسے اس نے سور کے خون سے وضو کیا، اپنے ہاتھوں کو اس نے سور کے خون سے رنگا، اپنے چہرے کو اس نے سور کے خون سے رنگا۔ ذرا غور تو کرو، جو سور کے خون سے وضو کرے کیا اس کی نماز نماز ہوگی؟ اس کی عبادت کی بات؟ ارے انسان کے خون سے جو وضو کرے اس کا وضو وضو نہیں ہے، تو جو سور کے خون سے گویا کہ وضو کرے۔ ذرا غور کرو، یہ کس نے کہا؟ کسی 14ویں صدی کے خطیب کی بات نہیں ہے، مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ جوؤں سے تو ترقی ہونی ہی نہیں ہے، مال گیا تو بربادی ہے، آیا تو اس سے بڑی بربادی ہے۔ سوچو، جو جوا کھیلے ہوئے کفن میں لپٹ کر جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے حلال کو لازم پکڑو، حلال میں برکت ہے۔ عثمان غنی کا اکاؤنٹ ابھی بھی مدینہ منورہ میں چل رہا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی وقف کی ہوئی املاک ابھی بھی مدینہ منورہ میں حرم کے لیے وقف ہے۔ بتایا جا رہا ہے ارے عثمان چلے گئے لیکن خدا نے اتنا دیا کہ دولت عثمانی ابھی تک باقی ہے۔ فرعون گیا، فرعون کی دولت باقی نہ رہی، اس لیے کہ وہ حرام تھا۔ حضرت عثمان گئے مگر دولت عثمانی اب تک باقی ہے۔ جا کر کے مدینہ منورہ میں تحقیق کر لو۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے حلال کو لازم پکڑو، حلال۔ اور ایک بات یاد رکھنا، حلال سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے، اور حرام سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے، زیادہ نہیں ملنا ہے۔ جتنا تقدیر میں لکھا ہے، تقدیر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو نہیں ملنا۔
جب لکھا اتنا ہی ہے تو پھر حلال سے کوشش کرو، ملے گا اتنا ہی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حلال میں محنت ہے لیکن برکت ہے۔ ہاں، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ٹائم تو آپ کا پورا ہو گیا ہے لیکن اگر اجازت دے دے تو پڑھ دوں۔ حلال کی برکت سنو، ایمانداری کی برکت، لیکن یہ وہی کرے گا جس کو اللہ پہ یقین ہوگا، جسے یقین ہی نہیں اللہ پہ، ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کون ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ، بہت معافی کے ساتھ، بہت دکھ کی بات ہے، پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کی شان کیا ہے، کچھ نہیں پتا، صرف مال پتا ہے بس۔ مال کے پجاری بنے ہیں ہم لوگ، کیا ہوگا اس قوم کا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو سچا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان۔ مسلمان ہی بن جاؤ، میں تو یہی کہتا ہوں، قادری بنے، چشتی بنے، نقشبندی بنے، سہروردی بنے، رضوی بنے، اشرفی بنے، برکاتی بنے، مداری بنے، پہلے مسلمان بن جاؤ میرے بھائی، خدا کے لیے پہلے مسلمان بن جاؤ۔ سب سے پہلے مسلمان، نبی مسلمان بنانے آئے تھے، باقی ڈگریاں بعد میں۔ حضور کی محنت تھی اور حضور نے جن کو مسلمان بنایا، ہائے ہائے، پھر ان مسلمانوں کی شان کیا ہے؟ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت کرنا، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ نبی نے جن کو مسلمان بنایا تھا وہ ایسے مسلمان تھے کہ ان کو حیرت بھی حیرت سے تکتی ہو، فرشتے بھی جن کو حیرت سے تکتے کہ کیا لوگ۔ نبی نے جن کو مسلمان بنایا تھا وہ جس گھوڑے پہ بیٹھ کر کے نبی کے پیچھے دوڑاتے تھے، اللہ ان گھوڑوں کے ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم اس شان سے یاد فرماتا ہے، وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اور کیا وہ مسلمان تھے جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی لگنے والی دھول کی قسم بھی قدرت اس کی قسم اٹھا رہی ہے؟ یہ وہ مسلمان۔ اور آج ہم نہ اللہ کے بارے میں پتا، نہ رسول اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، ہم مسلمان۔ نماز کے اسرار و رموز نہیں پتا، ہم مسلمان، ایسے مسلمان۔ تو چلیے، جلسے میں تو گھنٹے کی تقریر میں سمجھا بھی نہیں سکتا، ویسے میں کوئی بہت بڑا علم و فہم والا آدمی بھی نہیں ہے، کچھ ایک طالب علم ہے۔ آپ کو سیکھنا ہے تو اپنے علماء کے قریب آئیے، مبلغین کے قریب آئیے، سنی دعوت اسلامی سے جڑیے، اپنے ان مشائخ سے جڑیے جو آپ کو دین سکھا سکتے۔ تو ایک واقعہ بیان کرتا تھا کہ ایمانداری کی اور حلال کی برکت کیا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، سلسلے قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، سیدنا معروف الکرخی، معروف کرخی، بڑی ہستی ہے۔ سرکار غوث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ میرے مرشدوں میں کسی کے مزار سے سب سے زیادہ اگر مجھے فیض ملا ہے تو وہ ذات معروف کرخی کا مزار ہے۔ امام غزالی اور غوث اعظم جیسے لوگ جس کے مزار پہ جا کے چلا کرتے تھے وہ مزار ہے امام معروف کرخی، اور معروف کرخی مرید و خلیفہ ہیں میرے امام، میرے آقائے نعمت، میرے مرشد سرکار امام علی رضا کے۔ یہ وہ سلسلۃ الذہب ہیں، امام علی رضا مرید و خلیفہ ہیں اپنے والد امام موسیٰ کاظم کے، وہ مرید و خلیفہ اپنے والد حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے، وہ مرید و خلیفہ اپنے والد حضرت سیدنا امام محمد باقر کے، وہ مرید و خلیفہ اپنے والد سیدنا امام زین العابدین کے، وہ مرید و خلیفہ ہیں اپنے والد سیدنا امام حسین کے، وہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، امام المشارق والمغارب، اللہ لمشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البطول، امام الائمہ، خاتم الولایت سیدنا امام علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور وہ مرید و خلیفہ ہیں خاتم النبیین سید العالمین طٰہٰ و یاسین حضور احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سلسلہ طریقت کا شجرہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کا شہر مشکل کشا کے واسطے،
کربلا شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں سائد رقم میں علم حق دے با کرے علم الہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بیر معروف و سری معروف دے بے خود سری چن دے حق میں گن چنے دے با صفات۔ یہ معروف کرخی کا شجرہ میں نے سرکار معروف کر، تاجر تھے بہت بڑے تاجر معروف کرخی، دوسرے بزرگوں سے بھی منسوب ہے لیکن چونکہ یہ میرے سلسلے کے بزرگ اور میں ان کے سلسلے کا غلام ہوں، سب اپنی اپنی بات ہے، تو اور بزرگوں کے نام سے بھی یہ واقعہ آیا ہے لیکن ان بزرگوں کے نام سے بھی، تاجر تھے بہت بڑے تاجر معروف کرخی۔ ایک دن نماز کے لیے گئے، جب نماز کے لیے گئے، کپڑے کی تجارت تھی، آپ کی کپڑے کی، کچھ تجارتیں ایسی ہوتی اس میں برکت ہے، اس میں سے کپڑے کی تھی، بہت بڑے بڑے ولیوں نے کپڑوں کی تجارت کی، اس میں بہت برکت ہے، کر کے تجارت تو کوئی کرو، چنا بھی بیچو تو مالدار ہو جاؤ گے، بس ایمانداری سے کرو اور اللہ پہ یقین کرو، مسجد میں آیا جایا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قوت القلوب کی حدیث ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری نعمتیں اور برکتیں سمیٹ کے مسجد میں لائی جاتی ہیں، جو مسجد میں آتے ہیں انہیں روزی بھی دی جاتی ہے، روزی میں برکت بھی دی جاتی ہے، جو مسجد میں نہیں آتے روزی تو دی جاتی ہے مگر برکت نہیں دی جاتی، بازار میں برکت نہیں ہے، بازار میں روزی ہے، روزی میں برکت مسجد میں آتے جاتے رہو، مسجد سے جڑے رہو، مسجد سے تعلق اللہ کے گھر سے جڑے رہو، یہ بہت بڑی بارگاہ ہے، روئے زمین کی جنتیں ہیں جنہیں مسجد کہتے ہیں، اس کی اہمیت جان لو، دین کی قدر کر لو، مرنے سے پہلے دین کی اہمیت جان لو ورنہ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے، لیکن وہاں پچھتانا کچھ کام نہیں ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگیں۔ نماز کے لیے گئے ہیں، کپڑے کی تجارت ہے، غلام اور خدام دکان سنبھالتے ہیں، واپس آئے تو بڑا خوشی سے غلام نے کہا کہ سرکار ایک تھان بیچ دیے ہیں، کون سا تھا بیٹا؟ وہ فلاں والا، بیٹے اس میں تو عیب تھا، تم نے عیب بتایا نہیں بتایا؟ نہیں نہیں میں نے عیب نہیں بتایا، بغیر بتائے بیچ دیا۔ اچھا یہ رقم اٹھا، کتنے کی بیچا؟ عیب دار کپڑے کو بے عیب کے دام میں عیب بتائے بغیر بیچا، یہ تو خیانت ہوئی، کیا اس کو ڈھونڈ؟ کہا حضور وہ ایک قافلہ آیا تھا بغداد میں اور قافلے میں وہ شخص تھا، فرمایا قافلہ چلا گیا گھوڑا دوڑا، اور وہ بندے سے پوچھ، اس کے پاس جائیے رقم اٹھا کے لے کے جاؤ اس کو، اور اس سے کہنا بھائی یہ اس میں عیب تھا میں بتا نہیں سکا، یہ میرے مذہب کا اصول ہے کہ عیب دار چیز کا عیب بتا کے بیچا جائے، عیب دار چیز کو ہم چھپا کے نہیں بیچتے، عیب بتا کے بیچتے۔ بس میں اسی میں بات پوری کروں گا، دھیان دینا۔ اب آپ لوگ اندر ہی اندر سوچ رہے نا، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے یہ مولوی، عیب بتا کے بیچیں گے تو کوئی خریدے گا؟ کوئی پاگل ہے خریدنے والا؟ میں نے کہا گاہک کو رزاق جو سمجھتا ہے وہ یہی سوچتا ہے جو تم سوچ رہے ہو، تو اللہ کو رزاق سمجھتا ہے اس کو پتا ہے، عیب بتاؤ یا نہ بتاؤ، جس اللہ رب العزت جس کو دینا چاہے اس کو ملے گا۔ ایک بات صرف رکھتا ہوں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بول دوں برا نہیں مانو، سگریٹ کی جو ڈبیا ہوتی ہے نا اس کے اوپر پھٹے پیٹے گلے بنے ہوتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے سگریٹ پیو گے تو کینسر ہوگا، لکھا ہے کہ نہیں؟ تمباکو کا جو ڈبہ ہوتا ہے اس پہ بھی پھٹے پھٹے کینسر والے گلے بنے ہوتے ہیں، تمباکو کھاؤ گے تو کینسر ہوگا، کیا تمباکو بک نہیں رہا ہے؟ سگریٹ بک نہیں رہی؟ جتنا دھندا دودھ والے کرتے ہیں نا اس سے زیادہ دھندا تمباکو والے کرتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ عیب بتا کے بیچ رہے نا، اور کتنا بڑا عیب، تمباکو کھاؤ گے تو کینسر ہوگا، پھر بھی خرید رہے کہ نہیں خرید رہے لوگ؟ تو جب کینسر بتا کر بھی تمباکو بیچا جا سکتا ہے تو کیا کپڑے کا عیب بتا کے کپڑا نہیں بیچا جا سکتا؟ نیت تو اچھی کر لو نا، اللہ پہ توکل تو کر کے دیکھو، یہ بالکل بالکل تازہ سی مثال ہے، آسان سی مثال ہے، تمباکو بک رہا ہے، سگریٹ بک رہی ہے، حالانکہ اس میں نقصان ہے، پھر بھی لوگ عیب دیکھ دیکھ کر بھی خرید رہے ہیں۔ اللہ پہ توکل مضبوط کرو، اللہ پہ بھروسہ مضبوط کرو۔ ارے جب لوگ موت بیچ دیتے ہیں
تو تم زندگی فروخت کروگے تو لوگ زندگی نہیں لیں گے. آؤ تو صحیح اللہ کے قریب تو آ کر کے دیکھو اللہ کے بندو. حضرت معروف کر کے میرے مرشد نے کہا جا یہ رقم اٹھا جو رقم اس سے لیا تھا وہی رقم اٹھا, دوسری نہیں, وہی واپس کر جا, اور اس سے کہنا کہ یہ عیب ہے, یا پیسے کم کر لو یا پھر اس کے بعد عیب دیکھ لو, اس سے بات کر, وہ جو کہے گا پھر دیکھ. اب دیکھو وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچے تو وہاں پر قافلہ رکا ہوا تھا. بولے بھائی بغداد میں وہ فلاں دکان سے کس نے کپڑے کا تھان خریدا؟ ایک مجوسی تھا آتش پرست, اس نے کہا میں نے خریدا. بولے بھائی معاف کرنا, کیا ہوا؟ میرے جو مالک ہیں معروف کرکی وہ نماز کے لیے گئے تھے اور کپڑے کا تھان میں عیب ہے, عیب بتائے بغیر میں نے تجھے کپڑا بیچ دیا. ہمارے مذہب میں یہ حرام ہے, ہم حرام نہیں لیتے. تم اپنی رقم لے لو, ہمارا کپڑا واپس کر دو, یا عیب دیکھ کر کے اب بتاؤ تم اس کو کتنے میں لوگے. یہ کنڈیشن ہے. اس نے کہا چل میں تیرے مالک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اور وہ قافلہ چھوڑ کر کے واپس آیا. واپس آنے کے بعد معروف کرکی کو دیکھا, کہا ہاتھ بڑھائیے, اور کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا. پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا, اور اس کے بعد کہنے لگا وہ رقم مجھے دے دو. وہ رقم لی, اسی رقم دی. وہ تھان بھی مجھے دے دو. تو کہا ارے یہی دے دیتے, اسی میں کم زیادہ کر لیتے. کا نہیں, میں جہاں بھی مسلمانوں سے خریدتا تھا تو مسلمانوں سے اتنی نفرت تھی کہ میں ان کو نقلی رقم دیتا تھا. تو میں نے نقلی رقم تم کو بھی دی تھی, تم پہچان نہیں سکے, دھوکہ کھا گئے. میں نے نقلی رقم تم کو بھی دی تھی, تو اب یہ نقلی رقم دے کر میں نے تم سے اصلی تھان خریدا تھا, مگر اب یہ نقلی رقم میں واپس لے رہا ہوں. یہ اصلی رقم لو, کپڑے کا تھان بھی دو, اصلی رقم بھی ملی, بکا بھی, اور ایک بندے کو ایمان کی دولت بھی نصیب ہو. اور اگر ایسی جیب میں لے کے ہڑپ کر لیتے تو کیا ہوتا؟ تھان تو گیا ہی گیا تھا, پیسے بھی ہاتھ سے چلے جاتے. تو ایمانداری میں کبھی نقصان, جو راستہ اللہ رسول نے بتایا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. بس اپنا ایمان درست کر لو, اپنا یقین درست کر لو. شارٹ کٹ کے چکر میں, ایزی منی کے چکر میں مت پڑو. یہ جو چل رہا ہے نا, آتے ہیں ہتھیلی پہ جنت دکھانے کے لیے, 5 لاکھ دے دو, 1 مہینے کے بعد 5.5 ہو جائے گا, پھر 2 کے بعد 6, پھر اس کے بعد 2 مہینے کے بعد پھر یہ, اور 4 مہینے کے بعد پھر یہ, اور اس کے بعد پھر 2 سال کے بعد ٹاٹا برلا کے برابر آپ کو کھڑا کرتے ہو, اور آپ نہ حلال دیکھتے ہو نہ حرام دیکھتے ہو, لگاتے ہو پیسہ, اور بعد میں جو ہے وہ چپل بھی اتر جاتی ہے, ٹوپی بھی اتر جاتی ہے, عزت کے ساتھ گلی میں چلنے کے قابل نہیں رہتے ہو. اللہ کے بندو, اللہ کے قانون پر عمل کرو, کبھی رسوائی نہیں ہوگی. مشکلات آئے گی لیکن رسوائی نہیں آئے گی. اور حلال کو لازم پکڑو. حضور کی آمد کے مقصد کو محسوس کرو. حضور کیوں آئے؟ غلبہ دین کے لیے آئے. دین پر خود بھی عمل کرو, دین کی دعوت دوسروں کو بھی دو. اللہ تعالی ہم سب کو حرام سے محفوظ رکھے, گناہوں سے محفوظ رکھے, سچائی کی توفیق عطا فرمائے. بس اب جاتے جاتے 1-1.5 منٹ آپ کا اور لوں گا. 1500 سالہ جشن حضور کا آ رہا ہے. بولو کچھ یونیک انداز میں منانا ہے کہ نہیں منانا ہے؟ کتنے لوگ موڈ میں کچھ الگ کرنے کے چکر میں کتنے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے بھائی, تھوڑا اٹھانا پڑے گا, ایسا نہیں چلے گا. ہاں تھوڑا ممبر والے شکیل باپو بھی ہمت کرے تو ذرا آپ, ہم بھی ہمت کر لیں سب ہیں. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے. پہلی بات یہ, میلاد شریف کا جشن منانا ہے, آج سے کام کرنا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ سب سے مختصر درود شریف ہے. آج سے لے کے 12 ربیع الاول تک عادت بنا لو, روزانہ 1200 مرتبہ پڑھنے. بولو ارادہ کرتی ہو؟ 20 سے 25 منٹ لگیں گے بس, صرف بس, اس سے زیادہ نہیں. اور 12 ربیع الاول تک کی قید نہیں, زندگی بھر کے لیے معمول بنا لو. جس نبی نے ہمیں سب کچھ دیا اس کے لیے ہم 25 منٹ نہیں دے سکتے؟ اور کیا ہے کثرت سے درود پڑھنے کی برکت, ایمان پہ مرو گے انشاءاللہ. کفن بھی میلا نہیں ہوگا درود پڑھنے والوں کا انشاءاللہ. جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی انشاءاللہ. اور موت بعد میں ہوگی, پہلے جنت میں ٹھکانہ دکھایا جائے گا. اور روح بعد میں نکلے گی, جس پہ درود پڑھتے ہیں وہ تمہارے سرہانے تشریف لائے گا. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کتنے لوگ آج پکا صلی اللہ علیہ وسلم 25 منٹ حضور کے نام پہ؟ سبحان اللہ. کچھ ہاتھ کم ہو رہے ہیں لیکن
جو قوم جان دینے کی بات کرتی ہے وہ قوم سے مجھے کوئی شکوہ نہیں. اٹھا کے رکھے ادھر, میں دیکھوں نہ دیکھوں اللہ دیکھ رہا ہے. فرشتے کرنا انشاءاللہ, سب کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات بیٹھ کے پڑھنے کے لیے کب کہہ رہا ہوں, ہاتھ میں بٹن والی تصویر رکھو, کسی کے مذاق اڑانے سے شرم نہ کرو. ارے وہ دیوانہ کیا جس کا مذاق نہ اڑایا جائے. چلتے پھرتے پڑھتے رہا کرو, تمہارے کام بھی ہوتے رہیں گے, درود بھی ہوتا رہے گا. میں تو کہتا ہوں ایک بار پڑھ کے دیکھو, ایسا مزہ آئے گا انشاءاللہ, سکون کی نیند آئے گی, ٹینشن کا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھے اللہ اس کے دنیا کے غم بھی دور کر دے گا, اس کے آخرت کے غم بھی دور کر دے گا. غموں سے نجات حاصل کرنے ہیں درود شریف, پھر اس کے بعد کوشش کرو کہ کچھ غریبوں کی مدد کرو, سلیکٹ کرو کسی غریب. وہ لوگوں کو یاد ہے جو اپنے محبوب کی یاد میں مسجد بنائے, وہ لوگ کیسے یاد نہ رہیں گے. طرح کی کوشش, اور جو یہ نہیں کر سکتے 1500 سالہ رات کی یاد میں جن کی داڑھی نہیں ہے نا, وہ چہرے پہ داڑھی سجا لے, یاد رہے گا کہ نبی کی میلاد 1500 سالہ آئی, پھر میرے چہرے پر بھی بہار آ گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو